تمام دوستوں اور ناظرین، آپ سب کو آپ کے اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے چینل کا مقصد آپ تک ایسی سچی اور انوکھی کہانیاں پہنچانا ہے جو یا تو کسی کے ساتھ بیت چکی ہیں یا کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ آج کی یہ کہانی ہمیں ابو دھابی میں مقیم ایک بہت ہی محترم شخص جناب فیصل صاحب نے ای میل کے ذریعے بھیجی ہے۔ فیصل صاحب آج ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے جو آج بھی ان کی روح پر ایک گہرے زخم کی طرح موجود ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے نہ صرف ان کی زندگی کا رخ بدل دیا بلکہ انہیں اس دنیا کے کچھ ایسے رازوں سے بھی آشنا کروایا جن پر یقین کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ فیصل صاحب نے درخواست کی ہے کہ یہ کہانی بالکل انہی کے الفاظ میں آپ تک پہنچائی جائے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جس خوف، اذیت اور بے بسی سے وہ گزرے آپ اسے بالکل ویسے ہی محسوس کریں۔ تو آئیے مزید وقت ضائع کیے بغیر سنتے ہیں فیصل صاحب کی اپنی زبانی ان کی زندگی کا وہ سب سے خوفناک واقعہ۔ میرا نام فیصل ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب جوانی کا جوش اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ اپنے عروج پر تھا۔ میری سرکاری نوکری نئی لگی تھی اور میری تعیناتی پاکستان کے جنوبی علاقہ سندھار کے ایک ایسے پہاڑی قصبے میں ہوئی جس کا نام تو خوبصورت تھا لیکن جو آبادی سے کافی دور اور قریباً ویران تھا۔ میں نے اپنی بیوی صدف سے وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے خود جا کر وہاں ہر چیز کا بندوبست کروں گا، ایک اچھا سا گھر دیکھوں گا، پھر انہیں اور بچوں کو عزت کے ساتھ وہاں لے آؤں گا۔ اس روز صبح کے تقریباً 11 بجے ہوں گے جب ہم کراچی کے شور و ہنگامے کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑوں کی پرسکون خاموشی کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے ساتھ دفتر کا ایک ڈرائیور تھا، عارف نام کا، ایک شریف اور محنتی آدمی۔ شہر سے نکلتے ہی اس نے جھجکتے ہوئے کہا، صاحب اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آگے گاڑی آپ خود چلا لیں گے؟ آج صبح ہی گاؤں سے فون آیا تھا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ بس ان کی ایک جھلک دیکھا ہوں اور صبح سویرے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں والد کے لیے فکر صاف عیاں تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، عارف فکر نہ کرو، تم جاؤ، میں آرام سے پہنچ جاؤں گا، والد صاحب کا خیال رکھنا۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہوا کلفٹن سے مجھے اتار کر ایک ویگن میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کراچی سے نکلتے ہی آسمان پر کالے بادلوں نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے تھے۔ ہلکی بوندا باندھی نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک تیز بارش کی شکل اختیار کر لی۔ گاڑی کے وائپر اپنی پوری رفتار سے چل رہے تھے، لیکن بارش کے موٹے قطرے شیشے پر ایک ایسی چادر تان رہے تھے کہ سامنے کا منظر دھندلا سا ہو گیا تھا۔ سڑک ایک کالے ناک کی طرح بل کھاتی ہوئی اوپر ہی اوپر جا رہی تھی۔ دونوں طرف دیودار کے اونچے درخت تھے جو بارش میں بھیگ کر اور بھی گہرے اور پراسرار لگ رہے تھے۔ جیسے ہم بلندی کی طرف جا رہے تھے، ہوا میں خون کی بڑھتی جا رہی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی وحشت اور سناٹا تھا۔ میں اپنی منزل کے قریب پہنچ رہا تھا کہ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک پرانے اور اونچے ٹاور ہاؤس کے ساتھ ہی وہ ریسٹ ہاؤس موجود ہے جہاں مجھے ٹھہرنا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی چڑھائی چڑھتے ہوئے جب میں نے ایک بڑا موڑ کاٹا تو دور سے مجھے ٹاور ہاؤس کی مدھم پیلی روشنیاں نظر آئیں۔ اس کے ساتھ اینٹوں کی ایک پرانی سڑک بنی تھی جس پر لگی لائٹس اس طوفانی بارش میں ایسے ٹمٹما رہی تھی جیسے کسی کی آخری سانسیں ہوں۔ میں اس ویران سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے کھڑی ایک شبیہ پر پڑی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس جب اس پر پڑیں تو مجھے لگا جیسے باؤنڈری وال کے ساتھ لگے لمبی درختوں کے نیچے کوئی عورت کھڑی ہے۔ اس کے کپڑے کسی چمکدار دھاگے سے بنے تھے جو روشنی پڑنے پر جگمگا اٹھتے تھے۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ اس طوفانی بارش اور رات کے اندھیرے میں بھلا کون یہاں کھڑا ہو سکتا ہے۔ جیسے گاڑی قریب پہنچی منظر واضح ہوتا گیا۔ وہ واقعی ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا جو تقریباً 4 یا 5 سال کا ہوگا اور ڈر کر اس عورت کی اونچ میں چھپا ہوا تھا۔ میرا دل ایک دم پگھل گیا۔ میں نے سوچا ضرور کوئی بیچاری مصیبت کی ماری ہے، شاید گاڑی خراب ہو گئی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ میں نے مدد کی نیت سے گاڑی کی رفتار بالکل آہستہ کر لی تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ اسے کسی مدد کی ضرورت تو نہیں۔ گاڑی اب اس کے عین قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے شیشہ نیچے کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لمحے کے 1000ویں حصے میں میری نظر اس پر پڑی اور میرے وجود میں خوف کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ
वो कोई आम औरत नहीं थी। उसका कद एक आम इंसान से तकरीबन दुगना लंबा था। वो किसी देवदार के दरख्त की तरह बुलंद कामत थी। उसके चेहरे पर गहरा भड़कीला मेकअप था जो बारिश में बहकर लकीरें बना रहा था। लेकिन उसकी आंखें खुदा की पनाह। उसकी आंखें यूं खुली की खुली और पत्थर हुई हुई थीं, जैसे उनमें जिंदगी की कोई रमाखी ना हो। ना कोई तासुर, ना कोई जज्बा, सिर्फ एक खौफनाक गहरा खला जो सीधा रूह के अंदर तक झांक रहा था। मेरा दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मेरा मदद करने का इरादा, मेरी हमदर्दी, सब कुछ एक ही लम्हे में खौफ में बदल गया। मैंने गाड़ी रोकने के बजाय एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत से पांव रख दिया। गाड़ी का इंजन एक दहाड़ के साथ गूंजा और वो एक झटके से आगे बढ़ गई। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। थोड़ा आगे जाकर जब मेरी सांसें कुछ बहाल हुईं तो मैंने हिम्मत करके गाड़ी के बैक व्यू मिरर में देखा। वहाँ कोई नहीं था। वो औरत और बच्चा ऐसे गायब हो चुके थे जैसे कभी थे ही नहीं, जैसे ज़मीन ने उन्हें निगल लिया हो या आसमान ने खा लिया हो। गाड़ी अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। बारिश अब भी मुसलसल बरस रही थी और मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर इतनी ज़ोर से जमी हुई थी कि जैसे अगर मैंने छोड़ दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरा दिमाग बार बार उस मंज़र को याद कर रहा था। वो लंबा कद, वो पथराई हुई आंखें और वो छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल बेहरकत खड़ा था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद अंधेरा, बारिश और थकान की वजह से मुझे गलतफहमी हुई हो, शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया हो। लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर बाद मुझे रेस्ट हाउस का गेट नज़र आ गया। मैंने रिलीफ की सांस ली और गाड़ी सीधी अंदर लेकर रोक दी। गेट के अंदर एक चौकीदार छाता लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नज़र आ रही थी। शायद इस तूफ़ानी मौसम में किसी का इतनी रात को आना उसके लिए भी अजीब था। मैंने गाड़ी से उतरते हुए पूछा, भाई यहाँ कोई और भी रहता है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर सर हिलाकर कहा, जी साहब, ऊपर टावर हाउस में कैटेकर रहता है, लेकिन इस वक्त तो वो भी शहर गया हुआ है। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। मैंने हल्की सी झिझक के साथ पूछा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सड़क के किनारे कोई औरत और बच्चा खड़े थे, क्या वो यहीं के रहने वाले हैं? चौकीदार का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने छाता नीचे रख दिया और धीमी आवाज़ में बोला, साहब, आपने किस जगह देखा? मैंने उस जगह का इशारा किया जहाँ मैंने उन्हें देखा था। उसने अल्लाह का नाम लिया और कहा, साहब, उस जगह पर कोई जिंदा इंसान रात को नहीं खड़ा होता। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई। मतलब? मैंने पूछा। चौकीदार ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर बोला, साहब, आज से कुछ साल पहले उस मोड़ पर एक औरत अपने बच्चे के साथ एक्सीडेंट में मर गई थी। लोग कहते हैं कि वो बारिश वाली रातों में मदद मांगती फिरती है। मेरे कानों में जैसे सीटी सी बजने लगी। मैंने धीरे से कहा, उसका कद बहुत लंबा था। चौकीदार ने बिना कुछ कहे सिर्फ सर हिला दिया। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि जो मैंने देखा था वो इंसान नहीं था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। इसमें जो भी वाक़यात या मनाजिर बयान किए गए हैं वो आपको सिर्फ डर और सस्पेंस महसूस कराने के लिए हैं। हकीकत या किसी शख्स से मिलता जुलता कोई ताल्लुक़ सिर्फ तसादुफ़ है। अपना ख्याल रखें और ऐसी पुरखौफ जगहों या सिचुएशन से हमेशा बचें। अगर आप अकेले रात को ऐसे मौसम या अंधेरों वाले इलाकों में हों तो हमेशा सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखें और परिवार या दोस्त को इन्फॉर्म करके ही रवाना हों। याद रहे, खौफ की दुनिया का मज़ा सिर्फ कहानियों में उठाएं, हकीकत में हमेशा अपनी हिफाजत पे तवज्जो दें।